رات کے وقت اندھیرے میں طوفانی بارش نے ہائی وے کو گھیر لیا تھا۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا اور تیز بارش کا شور تھا۔ اکبر اپنی گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پرانا سا گاؤں ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید وہاں سے مدد مل جائے۔ چھتری لیے وہ بارش میں بھیگتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ ہر گھر کے دروازے پر تالے تھے اور گلیوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص ایک پرانے مکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اکبر نے اس کے پاس جا کر مدد مانگی۔ بوڑھے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور کہا، یہاں رکنا محفوظ نہیں ہے، یہ گاؤں منحوس ہے۔ اکبر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا یہاں؟ بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، کئی سال پہلے اس گاؤں میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک بس جس میں بچوں کی جماعت تھی اسی ہائی وے پر حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ان سب کی روحیں آج بھی اس گاؤں میں بھٹکتی ہیں۔ اکبر نے بوڑھے کی باتوں کو مذاق میں لیا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا۔ میسیج میں لکھا تھا، تمہیں خبردار کیا تھا، اب تم نہیں بچ سکتے۔ اکبر کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ گھبرا کر گاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس لمحے اس نے گاڑی کے پیچھے سے بچوں کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر وہ سب بچے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں بوڑھے آدمی نے بتایا تھا۔ اکبر نے چیخ ماری اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور وہ اندھیرے میں بھاگنے لگا مگر اس کے پیچھے بچوں کی ہنسی اور قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس رات کے بعد اکبر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان روحوں کا حصہ بن گیا۔ ایک طوفانی رات تھی اور ارسلان اپنی گاڑی میں ہائی وے کا سفر کر رہا تھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ آگے کا راستہ مشکل سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد سے جلد کسی جگہ رکا جائے جب اچانک اس نے سڑک کے کنارے ایک مسافر کو کھڑے دیکھا۔ ارسلان نے گاڑی روکی اور اس مسافر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لڑکی نے مدھم آواز میں جواب دیا، بس آگے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ ارسلان نے گاڑی چلائی اور باتوں باتوں میں پوچھنے لگا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں مدد کی تلاش میں تھی۔ یہ سن کر ارسلان حیران تو ہوا کیونکہ اس نے وہاں پر کوئی گاڑی نہیں دیکھی تھی، نہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، لیکن پھر بھی ارسلان کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ راستے میں ارسلان کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی طرف گھور رہا ہے۔ اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو لڑکی کی نظریں اس پر تھیں۔ ارسلان نے ہچکچا کر پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں مگر یہ ہائی وے بہت خطرناک ہے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بارش اور اندھیرا واقعی خطرناک ہے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، یہاں ہر سال کئی حادثے ہوتے ہیں، کچھ روحیں آج بھی یہاں بھٹکتی ہیں۔ یہ سن کر ارسلان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مرر میں دوبارہ دیکھا لیکن اس بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا مگر گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ ارسلان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گاڑی کے دروازے کھولے اور باہر نکل کر لڑکی کو تلاش کرنے لگا لیکن کوئی نشان نہیں تھا۔ اچانک اسے سڑک کے کنارے ایک پرانا بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا، یادگار حادثہ 2005۔ یہاں ایک بس حادثے کا شکار ہوئی تھی جس میں سب مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ ارسلان کو یاد آیا کہ لڑکی نے بھی کسی ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا تھا۔ اس کی سانس رک گئی اور وہ گاڑی میں واپس بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ہائی وے سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد ارسلان نے کبھی اس ہائی وے پر سفر نہیں کیا۔ یہ کہانی میرے دوست احسن کی ہے جو ایک خوفناک واقعہ سناتا ہے اور اکثر اپنے والدین سے ملنے کے لیے گاؤں جاتا رہتا ہے جو شہر سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہ کہانی اسی ہائی وے پر ایک رات کے سفر کی ہے۔ ایک دن احسن نے دفتر سے دیر چھٹی لی اور فوراً گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور ہائی وے سنسان تھا۔ احسن نے سوچا کہ جلدی پہنچنے کے لیے
یہ راستہ ٹھیک رہے گا۔ تقریباً آدھی رات کے قریب جب وہ ایک سنسان علاقے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ احسن کو اس کی حالات دیکھ کر ترس آیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مدد کی تلاش میں ہے۔ احسن نے اس عورت کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی دعوت دی اور سفر دوبارہ شروع کیا۔ عورت نے کہا کہ وہ آگے جا کر اتر جائے گی جہاں اس کا گاؤں ہے۔ احسن نے عورت کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی موڑ دی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ راستہ اسے ویران علاقے کی طرف لے جا رہا ہے۔ احسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس عورت کی شکل بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ خوفناک ہو گیا تھا۔ احسن کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی اور باہر نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا وہ عورت بھی غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد احسن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور دوبارہ احسن کبھی اس ہائی وے سے بھی نہیں گزرا۔ یہ کہانی تقریباً 10 سال پہلے کی ہے اور یہ کہانی میرے دوست علی کی ہے، جس نے ایک رات ایسا خوفناک تجربہ کیا کہ آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اسے یاد کرتا ہے۔ علی کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں رات کو سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ ایک رات علی کو اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے بعد اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سڑک کے ذریعے واپس آ رہا تھا جو جنگل سے گزرتی تھی۔ یہ سڑک رات کو انتہائی خوفناک ہو جاتی تھی کیونکہ یہاں نہ تو اسٹریٹ لائٹس تھیں نہ ہی کوئی گاڑی نظر آتی تھی۔ علی اپنی موٹر سائیکل پر سوار تھا اور ہر طرف گھنا اندھیرا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ علی کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے اسے کوئی مدد چاہیے ہو۔ علی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید کوئی واقعی مشکل میں ہو۔ علی نے اپنی موٹر سائیکل روک دی اور عورت کے پاس جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے بتایا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ زخمی ہے۔ علی نے اس کو اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا کہا تاکہ وہ اسے قریبی اسپتال لے جائے۔ عورت بغیر کچھ کہے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ راستے میں علی کو عجیب و غریب احساس ہوا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کے آئینے میں دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً موٹر سائیکل روک دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ تھی جو درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ علی نے اپنے گاؤں پہنچ کر اس واقعے کا ذکر بزرگوں سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سڑک پر کئی سال پہلے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ تب سے اس علاقے میں اس عورت کی روح کا سایہ دیکھا جاتا ہے۔ علی کو اب بھی یاد ہے کہ اس رات کے بعد اس نے اس راستے سے دوبارہ کبھی سفر نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کچھ پراسرار چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سائنسی جواز نہیں۔ یہ کہانی ایک حقیقی واقعہ ہے جو علی نے خود بتایا ہے۔ ہم سب کو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہانی عارف کی ہے۔ عارف ایک محنتی طالب علم تھا جو شہر سے اپنے گاؤں اپنے والدین کے پاس جا رہا تھا۔ وہ شام کے وقت ایک بہت ہی سنسان ہائی وے پر اپنی موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ راستے میں ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اسے اس وقت خطرے کی کوئی بھی علامت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ راستے میں عارف نے دیکھا کہ ہر طرف تاریکی پھیلی جا رہی ہے۔ اس کے ارد گرد خاموشی کافی عجیب و غریب محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہے۔ وہ شخص ایک بدشکل سا آدمی تھا جس کا لباس پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ عارف نے سوچا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے۔ عارف نے اپنی بائک روکی اور اس آدمی کے پاس گیا۔ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ عارف نے پوچھا۔ اس شخص نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور عارف کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں خون ہو۔ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن میں زندہ نہیں ہوں، اس شخص نے کہا۔ عارف کو یہ سن کر بہت خوف آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اس شخص سے پوچھا، کیا مطلب آپ زندہ نہیں ہیں؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ شخص جواب دینے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے بتایا، یہ ہائی وے میرے لیے آخری تھا۔ میں یہاں ایک حادثے کا شکار ہوا اور اب میں ہمیشہ اس راستے پر پھرتا ہوں تاکہ کوئی میری کہانی جان سکے۔ عارف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
اس کے دماغ میں سوالات کا انبار لگ رہا تھا۔ آپ کی کہانی کیا ہے؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ اس بھوت نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میں ایک دن اپنے گاؤں جا رہا تھا اور اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری موت نے مجھے اس مقام پر قدیم کر دیا۔ میرے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ سنسان ہائی وے۔ عارف نے غور سے سنا اور محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے؟ عارف نے پوچھا۔ نہیں، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے کہا۔ میں آپ کی کہانی ہر کسی کو بتاؤں گا۔ آپ کو تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی بھوت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکریہ، تمہاری مدد کے لیے۔ میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ اس ہائی وے پر آگے بڑھنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لو اور دل سے کچھ وقت تک دعا کرو، پھر تم محسوس کرو گے کہ تمہیں نئے راستے ملیں گے۔ عارف نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سڑک مکمل طور پر بدل گئی تھی، جیسے کہ ایک نیا سفر شروع کر دیا ہو۔ اب عارف کو اس کی باتوں پر یقین آنے لگا اور وہ اس بھوت کی کہانی دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سوچا، کبھی کبھار عجیب ملاقاتیں بھی ہمیں زندگی میں نئی شروعات کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اس رات کے بعد عارف نے شہر واپس جا کر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں اس نے اس بھوت کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ ایک تاریک رات تھی اور ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں کیمپنگ کرنے جائیں گے۔ یہ ایک سردیوں کی رات تھی اور ہوا میں ایک عجیب و غریب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم 5 دوست، علی، احمد، بلال، سارہ اور میں، سب مل کر پرانی جیپ میں جنگل کے اندر چلے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر ہم نے ایک صاف ستھری جگہ منتخب کی اور وہاں کیمپ لگائے۔ آگ جلانے کے بعد ہم سب نے اپنے اپنے بستروں میں سکون سے بیٹھ کر کہانیاں سنانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے ایک خوفناک کہانی سنائی جس میں ایک بھٹکی ہوئی روح کا ذکر تھا جو جنگل میں لوگوں کو بھٹکا دیتی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور ہمیں نیند آ رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب و غریب آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہمارے کیمپ کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ احمد نے دلیر بن کر باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ٹارچ لے کر باہر گیا اور کچھ لمحوں بعد واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ ہم سب نے اسے مذاق سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن چند ہی منٹ بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار ہم سب نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی۔ ایک پرانی اور سفید کپڑوں میں ملبوس عورت ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی اور بے روح تھیں اور وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ ہم سب نے خوف سے چلاتے ہوئے واپس کیمپ کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ عورت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم نے کیمپ میں گھس کر دروازہ بند کر لیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ علی نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی شروع کیں اور کچھ دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئی۔ صبح ہونے تک ہم سب نے جاگتے ہوئے رات گزاری۔ جب سورج کی روشنی آ گئی تو ہم نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیپ میں بیٹھ کر ہم نے جنگل سے باہر کا راستہ لیا اور قسم کھائی دوبارہ کسی بھی جگہ پر نہیں جائیں گے۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی اور وہ عورت آج بھی ہمارے خوابوں میں آ کے ہمیں ڈراتی ہے۔ ہمایوں سعد اور ان کے چند دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیاں وہ جنگل کے بیچوں بیچ کیمپنگ کریں گے۔ یہ جگہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ان کے مطابق یہاں کی ہوا میں ایک پراسرار خوشبو بھی تھی جو انہیں ہر بار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور چاندنی ان کے کیمپ کو روشنی بخش رہی تھی۔ دوستوں نے آگ جلائی اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ سنا ہے اس جنگل میں ایک پرانا چرچ ہے، ہمایوں نے کہا۔ وہاں کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ ایک آسیب زدہ جگہ ہے۔ سعد نے مسکرا کر کہا، یہ سب صرف لوگوں کی باتیں ہیں، ہم خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمایوں اور سعد نے چرچ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دوستوں نے انہیں روکا لیکن وہ دونوں بہت ضدی تھے۔ تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر وہ چرچ کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کی خاموشی اور رات کے سناٹے نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ چرچ کے قریب پہنچے۔ چرچ کی دیواروں پر خون کے دھبے نمایاں تھے۔ چرچ کے دروازے کھلے تھے۔ دونوں اندر داخل ہوئے
چرچ کے اندر اندھیرا تھا اور ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے لائٹر جلایا اور دونوں نے چرچ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک ایک خوفناک آواز نے دونوں کو دہلا دیا۔ دونوں کو محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں ان پر جمی ہوں۔ ہمایوں نے سعد کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف دیکھا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، ہمایوں نے کہا، لیکن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک مقام پر کھڑا رہا جیسے کسی نے اس کے جسم کو مفلوج کر دیا ہو۔ ہمایوں نے سعد کو جھنجھوڑا مگر وہ ہلنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ اچانک سعد نے ہمایوں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ تھیں اور اس کا چہرہ بے جان۔ یہاں سے نکل جاؤ، سعد نے بہت خطرناک آواز میں کہا۔ ہمایوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ ایک سائے نے سعد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چرچ کے اندر غائب ہو گیا۔ ہمایوں نے مدد کے لیے پکارا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر چرچ سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ جنگل میں واپس پہنچ کر اس نے تمام دوستوں کو سب کچھ بتایا۔ دوستوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے چرچ کی تلاشی لی لیکن سعد کا کوئی نشان نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا لیکن سعد کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ہمایوں روز خود کو قصوروار ٹھہراتا رہا کہ وہ اپنے دوست کو بچا نہ سکا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس چرچ کے آس پاس رات کے وقت سعد کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ اس جنگل میں جانے والوں کو آج بھی سعد کے بھوت کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمایوں کبھی بھی دوبارہ کیمپنگ پر نہ گیا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور وہ پراسرار چرچ جہاں ایک دوست نے اپنی جان گنوائی آج بھی اپنے اندھیروں میں وہ راز چھپائے ہوئے ہے جو کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آئے گا۔ یہ جولائی کی ایک گرم دوپہر